قیامت کیا ہے؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات زلزلے کی صورت میں لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس چیخ کی شدت سے تمام انسان مر جائیں گے۔ اس ہولناک دن کی خبر تمام انبیاء اکرام نے دی، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی چند نشانیاں بھی بتائی، جن میں کعبۃ اللہ کا طواف روکا جانا بھی شامل ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف روکنے کے بعد کیا واقعات رونما ہوں گے، آج ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ اسی لیے اس قیمتی معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، اسلامی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قرب قیامت کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی بیت اللہ میں حج جاری رہے گا۔ مسلمان حج اور عمرہ دونوں ادا کرتے رہیں گے، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج بند نہ کر دیا جائے۔ ان دنوں دنیا میں پھیلی وبا کے پیش نظر سعودی حکومت نے عارضی طور پر بیت اللہ کا طواف رکوا دیا ہے۔ بیشتر افراد اسے قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں، تاہم حدیث کے مطابق حج کو زبردستی روکا جانا قرب قیامت کی نشانی ہے، جو کہ فی الوقت پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حج موقف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا رونما ہوگا، یعنی پہلے حج موقف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حج موقوف ہونے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک دنیا بھر میں موجود مسلمانوں پر سخت آزمائش کا وقت ہوگا۔ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور اسلامی کتب یہ بتاتے ہیں کہ روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلے حج کو موقوف کیا جائے گا یا پہلے بیت المقدس کو شہید، یعنی ان میں سے کوئی ایک واقعہ پہلے یا دوسرے کے بعد رونما ہو سکتا ہے۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکیں۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ مسلمان اتنے بڑے ثانیے کے بعد، یعنی مسجد اقصیٰ کی شہادت پر بھی کوئی احتجاج نہیں کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، جبکہ یہ بات بھی یہودی عقائد سے واضح ہے کہ وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، اور جب وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے تو وہ اس مسجد کی بنیادوں کو کھود کر تابوت سکینہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا تو یہودی اس ٹیمپل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جو کہ اس وقت انگلینڈ کے ایک چرچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسے عام انسانیت پر واضح نہیں کیا جا رہا۔ معزز دوستو، جب یہ پتھر تھرڈ ٹیمپل میں رکھوا دیا جائے گا تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ اس ٹیمپل میں آ کر اس پتھر پر بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی، جس کے بعد دجال اپنے حامیوں کی مدد سے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے اپنی تعلیمات کے مطابق ڈیزائن کر رکھا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ گوگل پر بھی موجود ہے، جس کے مطابق سعودی عرب، لبنان، شام اور مصر کے بیشتر علاقہ جات اس سلطنت کا حصہ بتائے گئے ہیں۔ تاہم سعودی عرب کے دو مشہور شہر یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ گریٹر اسرائیل کے حصے میں نہیں آتے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ نامی شہر چھن جائے گا، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی کو خلیفہ چنیں گے، اور پھر حق و باطل کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور قسطنطنیہ واپس مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔
हक व बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी। रवायत के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। जबकि कुतुब में कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद एक अजीबुल खलकत जानवर मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद सफ़ा नामी पहाड़ी के फटने से ज़ाहिर होगा। इस अजीबुल खलकत जानवर को कुरान मजीद में दाबतुल अर्ज़ कहा गया है। इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर ज़मीन पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के माथे पर असा की मदद से एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाएगा। जबकि काफिरों के माथे पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। इसके बाद ये जानवर ज़मीन से गायब हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दाबतुल अर्ज़ के गायब हो जाने के बाद एक फ़रहत आमेज़ हवा चलेगी, जो ईमान वालों यानी मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर लेगी और फिर दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ काफिर रह जाएंगे। इस वक्त कुरान करीम कागज़ों से और दिलों से उठा लिया जाएगा। हर जगह फहाशी आम हो जाएगी और दुनिया जहालत में पड़ जाएगी। इसके बाद आग की आंधी आएगी और तमाम काफिरों को मुल्क शाम में जमा कर देगी, जिसके बाद ये आंधी थम जाएगी और ये आंधी थमने के कुछ अरसे बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहला शोर फूंकेंगे। नाज़रीन, ये वो दिन होगा जिसका नाम है क़यामत। हर तरफ तबाही होगी। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दीन इस्लाम के बोल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।